بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ حکیم صاحب کی انوکھی برکت۔ ابو محمد الخشاب غوری سے مروی ہے کہ ایک جلاہے کا گزر ایک طبیب پر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کو عرق گلاب اور کمر، ہلدی، املی، کٹارے تجویز کر رہا ہے۔ اس نے کہا، کون ہے جو اس کام کو عمدگی سے کر سکے؟ یہ جلاہا اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا کہ میرے لیے ایک بڑا امامہ بنواؤ۔ اس نے کہا، تو اس امامے کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا، میں تو اب حکیم بنوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، تو ایسا مت کر، لوگ تجھے ماریں گے۔ جو لوگوں کو جان سے مارے گا تو لوگ تجھے ماریں گے۔ اس نے کہا، میرا آخری فیصلہ ہے۔ آخرکار بڑا پگڑا باندھ کر مطلب شروع کر دیا گیا۔ پہلا دن جا کر بیٹھا اور لوگوں کو دعائیں تجویز کرنا شروع کر دیں۔ کئی دن ایسا کرتا رہا اور کافی پیسے کمائے، اور پھر آ کر بیوی سے کہا، میں روزانہ ایک جیسی گولی بنا لیتا ہوں اور ہر بیماری کو وہی دیتا ہوں۔ دیکھ، اتنا پیسہ کما چکا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ کام چھوڑ دے۔ اس جلاہے نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بندی کا گزر حکیم صاحب کے مطلب کی طرف ہوا۔ اس نے دیکھ کر اپنی مالکہ سے کہا، جو کہ سخت بیمار تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے۔ پرانے طبیبوں سے علاج کروا کر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آپ بیمار ہیں، کیوں نہ نئے طبیب کو آزمایا جائے؟ اس کی مالکہ نے کہا، حکیم صاحب کو بلا لے۔ چنانچہ حکیم صاحب تشریف لائے۔ حال یہ تھا کہ اس بیمار کا مرض ختم ہو چکا تھا، صرف کمزوری باقی تھی، مگر دوسرے حکیموں کو یہ سمجھ نہیں آ سکی۔ اس جلاہے نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بھون کر لاؤ۔ مرغی لائی گئی اور مریض نے خوب کھائی۔ 4-5 دن تک ایسا ہی کیا گیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اٹھ بیٹھی۔ پھر تو اس کی خوب واہ واہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر بادشاہ وقت تک پہنچی۔ بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ جس مرض میں مبتلا تھا، اس مرض کا اظہار کیا۔ اتفاقیہ طور پر اس نے ایک ایسی دعا کہہ دی جس سے بادشاہ کو فائدہ پہنچا۔ اتفاق سے بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت آئی جو اس جلاہے کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ایک جلاہا ہے جو کچھ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، اس کے ہاتھ سے مجھے شفا ہوئی ہے اور فلاں عورت کو بھی اس کے علاج سے صحت ہوئی۔ یہ میرا تجربہ ہے، اس کے خلاف میں تمہاری بات تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم تجربہ کرنے کے لیے اس کے سامنے مسائل رکھتے ہیں۔ اگر اس نے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیے تو اس کو ایسی سزا دیجیے۔ بادشاہ نے کہا، ایسا کر لو۔ انہوں نے کچھ سوال تجویز کروائے۔ اس کے لیے اس جلاہے نے کہا، اگر ان مسائل کے جواب میں تمہارے بیان کر دوں تو تم نہیں سمجھ سکو گے، کیونکہ جوابات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ ایک طبیب ہو۔ لیکن اگر تمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کر لو، تمہارے ہاں کوئی بڑا شفا خانہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے۔ پھر اس نے کہا، آپ اس میں ایسے بیمار پڑو گے جو ایک مدت سے پڑے ہوئے ہیں، جو بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے۔ لوگوں نے کہا، ہاں بالکل ہے۔ اس نے کہا، بس میں ان کا علاج کرتا ہوں، تم بس دیکھتے رہ جاؤ گے۔ چند دن بعد سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس علاج کے بعد کیا میری قابلیت کے لیے کوئی دلیل اس سے بڑی ہوگی؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ کو طبیب مانیں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کی کوئی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ سب شفا خانہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اس نے لوگوں سے کہا، تم سب یہاں بیٹھو، میرے ساتھ اندر کوئی نہ آئے۔ اس کے ساتھ تو صرف شفا خانہ کا ایک افسر تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ اس جلاہے نے اس افسر سے کہا، میں جو کچھ عمل کروں گا، تم نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا۔
اگر تم نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تمہیں پھانسی دلوا دوں گا، کیونکہ بادشاہ میری ہر بات سنتا ہے، اور اگر خاموش رہا تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ اس افسر نے کہا میں بالکل خاموش رہوں گا۔ اس نے افسر سے حلف لیا۔ پھر اس نے پوچھا تیرے پاس شفا خانہ میں تیل موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہے۔ کہا جاؤ اور تیل لے کر آؤ، اور وہ بہت سارا تیل لے کر آ گیا۔ اس جلاہر نے تمام تیل ایک بڑی دیگ میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کو آواز دی۔ اس میں سے ایک مریض سے کہا تیری بیماری صرف اس سے دفع ہو سکتی ہے کہ تو اس دیگ پر بیٹھ جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا اور کہنے لگا اللہ تو ہی مددگار ہے۔ حکیم نے کہا تجھے یہ تو کرنا ہوگا۔ اس مریض نے کہا مجھے تو شفا ہو چکی تھی، بس معمولی سا سر میں درد تھا۔ حکیم صاحب نے کہا پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب اچھا ہو گیا ہے تو تجھے جانا چاہیے۔ اس مریض نے کہا بس یوں ہی، کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ حکیم صاحب نے کہا تو چلا جا اور لوگوں سے کہتے جانا بس ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہ یہاں سے نکل کر بھاگا اور لوگوں سے کہتا گیا میں شفا یاب ہو گیا ہوں۔ ان صاحب کی آمد سے پھر دوسرے مریض کو نمبر آیا، اس سے بھی ایسا ہی کیا گیا کہ تیری بیماری صرف اسی وجہ سے ٹھیک ہو گئی ہے، تو دیگ میں بیٹھ جائے۔ اس نے کہا اللہ اللہ میں تو تندرست ہو گیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا اس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا میں تو آج شام واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حکیم جی نے کہا اگر تجھے شفا ہو چکی ہے تو چلا جا اور باہر لوگوں سے کہتے جانا کہ میں اچھا ہو گیا ہوں۔ نکل کر بھاگا اور کہتا گیا مجھے حکیم صاحب کی برکت سے شفا ہو گئی ہے۔ صاحب حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے اور بھاگتے چلے گئے، اور حکیم کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا اور مخالفین شرمندہ ہو گئے، اور یوں ایک نااہل شخص اس شہر کا سب سے بڑا حکیم بن گیا۔ عزیز دوستو، یہ کہانی تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے، یہ ہر دور کی کہانی ہے۔ آپ اپنے گلی میں، محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبوں میں دیکھیے، ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کا میڈیکل اور ڈاکٹر سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ اسے دور دور کا واسطہ ہے۔ انہوں نے دوائیوں کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنا میڈیکل کلینک کھول لیا ہوتا ہے جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم نے کسی سے سن لیا تو اس پر مکمل یقین کر لیا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نے زندگی دی تو آپ کو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔